بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کل ہوگی اور آج ان کا رپلائی آ گیا ہے۔ رپلائی زیادہ تر آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے خلاف مقدمہ ختم ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ آج کا جو ان کا رپلائی تھا، کیا وہ عدالت کو مطمئن کر پائے گا یا نہیں، یہ 5 رکنی لارجر بینچ کل ڈیسائیڈ کرے گا اس جواب کی روشنی میں۔ گزشتہ سماعت پہ آپ کو معلوم ہے وہ جو رپلائی آیا تھا عبوری رپلائی تھا، جس پہ عدالت نے جو ہے اظہار یہ کیا تھا کہ اس کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا تھا۔ تو اب جو نیا رپلائی آیا ہے عمران خان صاحب کا، کیا اس پہ اب وہ عدالت کو مطمئن کر پائیں گے یا نہیں، اس پہ کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ثاقب بشیر صاحب بڑے عرصے سے قانونی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فیکٹ بیس بات کی جائے اور آپ کے ساتھ کو صرف محض خوش کرنے کے لیے ویڈیو نہ بنائی جائے، بلکہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھائے جائیں کہ اس میں یہ معاملات ہیں۔ ورنہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ یوٹیوبر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ویور کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی پسند کے مطابق ایک ویلاگ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہی ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی، تو یہ یوٹیوبر یہ تھے کہ ان کو اندھیرے میں رکھ رہے تھے اور مسلسل ایک ہی راگ لاپ رہے تھے کہ عدم اعتماد تو آ ہی نہیں رہی۔ پھر جب آ گئی تو پھر کہا کہ خان صاحب کڑاکے نکال دیں گے، یعنی کہ ان کو اس طرح اندھیرے میں رکھتے ہیں کہ جو میں تو سمجھتا ہوں وہ ان کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ تو اب رپلائی آیا ہے، ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے اور ثاقب صاحب سے بات کریں گے۔ ثاقب صاحب، سب سے پہلے تو چیدہ جو ہے رپلائی کا جو بتا دیجئے، پھر ہم آپ سے پریڈکشن بھی لیں گے کہ کتنا یہ سالڈ رپلائی ہے۔ ایک تو فیاض صاحب خان صاحب نے جو ہے وہ اظہار افسوس کیا ہے، مطلب اگر کورٹ یہ سمجھے کہ عمومی طور پر جس طرح جو توہین عدالت کے کیسز میں ہوتا ہے کہ انکنڈیشنل اپولوجی، وہ اظہار افسوس سے نیکسٹ سٹیج ہے، مطلب وہ عمران خان صاحب نے اڈاپٹ نہیں کی، اظہار افسوس کیا ہے۔ ایک دوسرا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جج ہیں، جو زیبا چودھری ہیں ایڈیشنل سیشن جج، ان کے سامنے جانے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ مجھے ان کے سامنے جا کر یا پچھتاوا کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اب وہ یہ بات جو ہے وہ صرف الفاظ کی حد تک کر رہے ہیں یا تحریری جواب کی حد تک کر رہے ہیں، یا فزیکلی بھی کیا وہ چاہتے ہیں، یا وہ اگر عدالت ان کو کوئی ہنٹ دے تو کیا وہ جائیں گے کچہری میں، یا اس طرح کا سچویشن بن سکتی ہے، اس قبل از وقت ہے کچھ کہنا۔ لیکن یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس میں عمران خان صاحب نے جو اس جواب میں لیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ لیا ہے کہ یہ غیر ارادی طور پر تھا، مطلب انہوں نے کہا کہ ارادہ تن میں نے نہیں کیا، اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میرا شیڈول جو ہے وہ بہت ٹف تھا اور ہے ابھی بھی، اس وجہ سے مجھے انفارم نہیں کیا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے متعلق جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ آپ بتا رہے تو اس میں جو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو غیر ارادی طور پر خان صاحب نے کہا ہے، غیر ارادی کی انہوں نے وضاحت یہ کی ہے کہ ان کا ٹف شیڈول ہے، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بتایا نہیں جا سکا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی اپیل بھی پینڈنگ ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ شہباز گل کو جو بہمانہ طریقے سے یا ظالمانہ طریقے سے جو ٹارچر کیا گیا تھا، اس سے متعلقہ خبریں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی تھیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس شہباز گل کی کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ ویڈیوز ان کی بات کر رہے ہیں جو پمس سے آ رہی تھی، تو وہ ویڈیوز ایسی تھیں جن ویڈیوز نے اور جن خبروں نے، ٹارچر کی خبروں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو یہ 2-3 وجوہات انہوں نے بیان کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے بعض اوقات، وہ انہوں نے کہا کہ ایسا چناؤ ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے لفظوں میں عمران خان صاحب اب اظہار افسوس کر رہے ہیں اس پر، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ اس کے سامنے پچھتاوا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایسی معاملہ نہیں ہوگا، اور انشورنس بھی کروا رہے ہیں کہ بالکل آئندہ۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسا کوئی بیان دوں، ابھی دوں یا مستقبل میں دوں، اور یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی زیر التوا مقدمات میں آئندہ مستقبل میں کسی بھی عدالت میں کوئی زیر التوا مقدمہ ہوگا تو میں ایسا جو ہے وہ بیان نہیں دوں گا۔ یہ بنیادی طور پر عدالت کو جو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے۔ تو یہ چیدہ پوائنٹس ہیں ان کے جو جواب ہے اس کے۔ ایک انہوں نے اسلامک جو پرنسپل ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ
اسلام بھی یہی کہتا ہے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ عدالت بھی اسی جو ہے حوالے سے اسی پرنسپل پہ ہی عمل کرے گی۔ بظاہر تو ظاہر انہوں نے اپالوجی نہیں کی، لیکن انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے اسلامک پرنسپل کا حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی ہو سکتی ہے۔ ثاقب بھائی، کتنا سیٹسفیکٹری ہے اس لارجر بینچ کو آپ سامنے رکھتے ہوئے بتائیے کہ یہ کتنا مطمئن کر سکے گا یہ والا رپلائی؟ اپنی آبزرویشن ہی ہم دے سکتے ہیں، حتمی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ کرنی پڑے۔ ہو سکتا ہے کورٹ کل جو ہے وہ ان کے جواب کو جو ہے وہ کہے کہ سیٹسفیکٹری ہے، یا کورٹ کہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، باقی ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آج کورٹ جو ہے وہ انکنڈیشنل اپالوجی شاید خان صاحب کو جو ہے وہ کرنی پڑے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اتنا جس طرح کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، جس طرح کا بیان تھا خان صاحب کا، اور جس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے معاملہ۔ اگرچہ بہت ساری چیزیں آج خان صاحب نے کلیئر کی ہیں، کافی جو پچھلا جو جواب تھا اس کے اور اس جواب میں کافی فرق ہے، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ مزید کچھ جو ہے وہ چیزیں ایڈ ان کو کرنی پڑیں گی، کرنی پڑیں گی۔ اور جیسے رانا شمیم کیس میں عدالت بڑا کلیئر بار بار کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوگا کیا۔ لیکن اس صورتحال سے جو سیکیورٹی پلان ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے ایک بار پھر تشکیل دیا گیا۔ عمران خان صاحب کل پیش ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ایگزمپشن لے لیں۔ ایگزیمشن بالکل نہیں لیں گے، وہ ہر صورت میں پیش ہوں گے۔ یہ کوئی کچہری یا ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں ہے، اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں۔ توہین عدالت کی کارروائی جب ہوتی ہے تو جس پر الزام ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، اس کو ہر صورت میں عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اور خان صاحب ہر صورت پیش ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چہ جائے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی سچویشن بن جائے، ایک نارمل حالات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ استثناء کی درخواست دیں۔ اگر ایسی سچویشن ہوئی تو وہ سخت رد عمل آئے گا، کیونکہ لارجر بینچ ہے، 5 جج اپنا کام چھوڑ کے ایک کیس کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ جو ہے دیکھنا ضروری ہے۔ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ہر صورت میں پیش ہوں گے۔ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی، غیر معمولی حالات اور غیر معمولی سیکیورٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیس میں، یہاں پہ جو مریم نواز ہیں، آصف زرداری ہیں، یا دوسری تیسرے جو رہنما وہ بھی پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے غیر معمولی سیکیورٹی کے حالات ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے جو عمران خان صاحب کے کیس میں دیکھ رہے ہیں، اور کل بھی یہی سچویشن ہوگی وہاں پہ۔ لاسٹ بھی بتائیے گا کہ عمران خان کا رپلائی آپ نے پڑھا، جس میں آپ کو کیا لگتا ہے انکنڈیشنل وہ اپالوجی کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیا خوف کیا ہے؟ اصل میں وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوشش یہ کی کہ انہوں نے لکھا کہ ہم بیان اپنا واپس لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو ایک ٹیسٹر تھا، انہوں نے لگایا، کورٹ نہیں مانی۔ اب انہوں نے دوسرا ٹیسٹر لگایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریگریٹ اس پہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی وغیرہ، تو ہوتا یہ ہے کہ سام ٹائم انکنڈیشنل اپالوجی پہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں، پہلی سماعت میں ہی لوگ انکنڈیشنل اپالوجی پہ چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ پولیٹیکل فگر ہے، ظاہر ہے ان کو ایک وہ بھی خوف ہے کہ ان کے خلاف جو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، پوائنٹ سکورنگ کا بھی ان کو معاملہ ہے، وہ مد نظر ہے ان کے، اسی لیے یہ بڑے محتاط چل رہے ہیں۔ آج کا جو جواب ہے کافی چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، سوال یہی ہے کہ کل جو ہے وہ بینچ جو ہے اس سے کیا مطمئن ہوگا، کہے گا یا سیٹسفیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چلیں دیکھتے ہیں جی، کل کی سماعت جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اور ثاقب بھائی کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔